السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں، اس کو سن کر آپ شاید سخت حیرانی اور پریشانی کا شکار ہو جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں کئی سالوں سے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ خدا کے لیے ہر کسی کو سننا نہ شروع کر دیا کریں۔ ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جو پہلے مساجد میں آ کر لوگوں کو غلط تعلیم دیتے تھے، اور یہ ایجنٹ تھے، یہ غیر مسلم تھے جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے مسجدوں میں داخل ہو کر مسلمان بن کر مسلمانوں کو اسلام کی غلط تعلیمات دیتے رہے۔ پھر اس کے بعد اب تو باضابطہ سوشل میڈیا پر مختلف جگہوں پر مسلمان بن کر کتنے ہی لوگ مسلمانوں کو، کیونکہ مسلمان بہت زیادہ لوگ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، عقائد میں بھی جھول ہے، مسلمان بن کر انہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی there are so many۔ اسی طرح اتنے فتنے جنم لے رہے ہیں، کتنے ہی لوگ بظاہر ایسے بھی ہیں جنہوں نے جا کے مسلمان بن کر مسلمانوں کے مدارس سے سرٹیفکیٹس حاصل کر کے باہر آ کر وہ سند دکھا کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اس لیے یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل۔ آپ دین ہر کسی سے نہیں لے سکتے۔ یہ ایسا وقت ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، لوگ مسلمان بن کے پتہ نہیں کیا کیا پاٹ پڑھا رہے ہیں۔ یہ جو میں نے بھی آپ سے ویڈیو شیئر کرنی ہے، اس کو آپ نے غور سے سننا بھی ہے اور اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا ہے، کامنٹ سیکشن میں لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ تاکہ یوٹیوب الگورتھم میں یہ ویڈیو اوپر آئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ یہی مقصد ہے آپ سے یہ ویڈیو شیئر کرنے کا۔ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایک تو آپ تک یہ میسج پہنچے اور آپ دوسروں تک اس میسج کو پہنچانے میں مدد کریں اور اسے شیئر کریں اپنے نیٹ ورکس کے اوپر۔ یہ ایک بڑی ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ تو آئیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے، شیئر کیجئے، اور انشاءاللہ تعالی پھر اگلی دفعہ ملتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو شخص جس نے داڑھی رکھی ہے، ٹوپی پہنی اور ایک خاص قسم کا زلجنا بنا ہوا ہے تو وہ عالم دین ہی ہوگا۔ تو ایک شخص سے میری دبئی میں ملاقات ہوئی، اور جو دبئی میں جہاں پہ ملاقات ہوئی، یہ انویسٹرز ہیں، بلکہ کنسلٹنٹ ایڈوائزر ہے ٹو شیخ محمد۔ ان کی وہاں پہ گلف کیپ کمپنی ہے۔ وہاں پہ اس شخص سے ملاقات ہوئی تو وہاں پہ ٹیلی فون جو تھے ان کے اندر اذان آتی تھی، تو 2 نمازیں ہم نے پڑھ لیں۔ وہ نمازوں میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، جبکہ میرا یہ خیال تھا کہ ان کو امامت کرانی چاہیے۔ اچھا۔ تو جب میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا بیکاز ہی از ناٹ اے مسلم۔ تو میں نے کہا یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کیسی بات ہے؟ عربی ان کو آتی تھی، فارسی ان کو آتی تھی، سرائکی ان کو آتی تھی، اردو ان کو آتی تھی، پنجابی میں وہ انتہائی خوش اسلوبی سے بیان کر سکتے تھے چیزوں کو۔ جب ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں ڈی جی خان کے اندر 18 سال مسجد کی امامت کا فرائض ادا کر کے اب میں ریٹائرمنٹ کی ایج میں آ گیا ہوں یہاں پہ۔ تو کہا کہ آپ وہاں پہ 18 سال، آپ تو مسلمان نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا تھا وہ میری جاب تھی۔ اچھا۔ وہ میری جاب تھی۔ اب اس بات کو میں منسلک جو کر رہا ہوں، وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہیں، ان کے گھٹنے جو تھے یہ ریپلیس ہوئے تھے، انہوں نے انگلینڈ سے کرائے۔ ان کے پاس جب جانے کا اتفاق ہوا تو ان کا بڑا ذوق تھا، بلکہ شوق تھا ڈاکٹر صاحب کو کہ میں انگلینڈ میں، کیونکہ میں موو نہیں کر سکتا، تو میں یہیں پہ روزے رکھوں۔ تو ہم مسجد ڈھونڈ رہے تھے ان کے لیے کہ کہاں پہ ان کو تعلق ان کا کہاں سے پیدا کیا جائے۔ ہم نے برمنگم میں ایک مسجد دیکھی جس میں کرت کی اس قدر خوبصورت آواز آ رہی تھی کہ لگ رہا تھا جیسے شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ بھن بنا رہی ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بھی ہم نے دکھایا جب، تو انہوں نے کہا میں بالکل یہاں پہ نا ایسوسیٹ ہونا بہت اچھا لگے گا مجھے، یہ بہت اچھی کرت کرے، اور عراقی سٹائل کرت جو کہ بہت کم سنی جاتی ہے۔ صحیح۔ جب پتہ کیا تو برمنگم میں پتہ چلا کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ انسٹیٹیوشن ہے غیر مسلمانوں کا، جہاں پہ اسلام سکھایا جاتا ہے۔ پھر میں یہ ایسوسیٹ کر سکتا تھا کہ وہ جو ہمارے ساتھی تھے انہوں نے 18 سال کہیں سے تربیت لی ہوگی، یہاں پہ امامت کرائی ہوگی، اپنا نقطہ نظر لوگوں تک پہنچایا ہوگا، اپنا اسلام بیچا ہوگا، اپنا اسلام، یہ آپ کا لفظ بالکل ٹھیک ہے، بیچا ہوگا، اور اس بیچے ہوئے پہ بہت سے خریدار بھی ہوئے ہوں گے۔ بالکل۔ پھر وہ جو تبدیلی معاشرے میں آئی ہوگی اس کو انڈو 18 سال کے 18 صدیوں میں شاید ہم نہ